بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالہ جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، تو اس کا جو ہے الرابعۃ الاربعون 44 مقالے کا بیان کر رہے تھے، اور اسی کے تسلسل میں وہی بیان کا تسلسل جو ہے اب یہاں پر ہو رہا ہے کہ اس کا جو ہے عنوان یہ تھا کہ اہل معرفت کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ بہت عمیق مسئلہ ہے، عام آدمی جو ہے ذرا غور سے آپ لوگ اس کو غور کرنا ہے کہ جو اہل معرفت یعنی اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کو جاننے والے، حقائق سے جو ہے جو واقف ہو جاتے ہیں، تو بولے کہ ان کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر پیران پیر سرکار اپنا بیان فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ دعا کی قبولیت اور ایفاء عہد نہ ہونے کی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ امید کا غلبہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے استدراج سے غافل و مغرور نہ ہو، اور وہ پاس ادب سے غافل نہ ہو جائے۔ محبت کا ابھی پہچان لیے تو محبت ہو گئی، محبت میں بہت سارے جو ہے انسان کو جو ہے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر بولے کہ یہ کیوں ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو بولے کہ ایک تو ان کے اوپر امید کا غلبہ نہ ہو جائے، کیونکہ جب انسان کے اوپر زیادہ امید کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں اور عبادت میں کمی ہو جاتی ہے۔ امید ہو جاتی نا بھی ایک چیز ہونے والی ہے تو لہذا کوشش کیوں کرو، تو بولے کہ اس کا غلبہ نہ ہونے پائے اور غافل اور مغرور نہ ہو جائے، اور نہ پاس ادب سے غافل ہو جائے۔ تو یہ وجہ ہے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا تمہارے کو جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازا تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں، اس کی یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی تسبیح بولتے رہیں۔ تو اسی وجہ سے اب یہ چیزیں اگر جب ان کے ساتھ، اسی لیے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو اولیاء اللہ کی جتنی دعائیں ہیں وہ مخلوق خدا کے لیے، وہ اپنے لیے کہیں نہیں۔ اس لیے کہ ان کے لیے مانگنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی دینے والا ان کا دوست ہے، تو اب مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا چاہے تو ہماری زندگی کے بعد تجربات ہمارے لیے اتنے آسان ہو جاتے ہیں، مگر ہم لوگ کیا ہے کہ کوتاہی کی وجہ سے، ہماری نظر کی تنگی کی وجہ سے ہم وہاں تک محدود رہتے، اس کو آگے نہیں بڑھاتے۔ مثال کے طور پہ اب ابراہیم پاشا کا بچہ ہے، اس کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کی طلب دیکھ کے باپ لا کے دے دیتا، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خالی اگر خواہش کا اظہار کرا کہ بابا وہ چیز اچھی ہے تو فوراً جو ہے وہ چیز باپ لا کے دے دیتا، ماں لا کے دے دیتی بیٹے کو اپنے۔ کیوں کہ ان کی تمنا ہے کہ میرا بچہ خوش ہے، میرا بچہ خوش رہے۔ اب ان کی آرزو یہ رہتی کہ میں کس طریقے سے میرے بچے کو خوش رکھوں، تو وہ بچے کی اسی طریقے سے جب اللہ کی دوستی ہو جاتی ہے تو جیسا تم اپنے بچوں کو جس طریقے سے تربیت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس طریقے سے تربیت کرتا۔ اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب اس وقت آپ اپنے بچے کی، آپ اس کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو نہیں، ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ بچے کے صرف اور صرف اس کی خوشی آپ کی مطلوب رہتی، اس کی صرف خوشی آپ کے سامنے رہتی کہ میرا بچہ کس طریقے سے خوش رہے، کہ وہ کس طریقے سے آ کے محبت کے ساتھ میرے سے لپٹے، میرے سے محبت کرے، میرے سے چپٹے۔ تو جس طریقے سے اپنی اولاد سے محبت کے لیے آپ جو ہے اس کو خوش رکھنے کے لیے، تو بچے کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مانگنے کی ضرورت کب پڑتی؟ جب بچہ ہوش میں آ کے جب عمل کرنے کے درمیان آتا، جب باپ بولتے کہ بھئی یہ عمل اچھا کرے یا غلط کرے۔ معصومیت میں اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب جب بچہ بڑا ہو جاتا تو جب باپ بولتے کہ بیٹے ہاں یہ بات غلط کیوں کرے، میں یہ چیز نہیں دیتا، تم یہ چیز اچھا کرے لہذا تم کو یہ انعام ہے۔ اب چونکہ اب اس کے عقل کا استعمال ہو، تو اسی طریقے سے جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے جب یہ لوگ کر دیتے تو اس کے بعد میں ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اب وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں، اب ان کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی وہ مانگتے کیوں نہیں، ان کی دعا قبول نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مانگیں گے تو اللہ کے بندوں کے لیے مانگیں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے مانگیں گے. ہمارے لیے مانگنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ ہمارا خیال تو آپ خود کرتے. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے، کیونکہ جہاں میں بظاہر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی جبکہ اس دنیا میں بس صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے سامنے جن کی عصمت، جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت ظاہر ہے، وہ ہم قطع و یقین کے ساتھ حکم لگا سکتے ہیں، وہ فقط انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. کسی اور کے متعلق یقین کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کرتا اور وعدہ پورا نہیں کرتا تاکہ وہ بطریق عادت اور بشری تقاضے کے مطابق سوال نہ کرے. کیا مطلب؟ جب ہم سے دوستی ہو گئی تو تم اب عام انسانوں کی طرح سوال جواب ہمارے سے نہیں کرنا. تمہارے جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، جو دنیاوی ضروریات کے مطابق جو دعائیں ہوتی ہیں، اب وہ دعائیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے نا. تمہارا درجہ بڑھ گیا، تم ہماری دوستی کی منزل میں آ گئے، تم کو ہم اپنی معرفت عطا کر دیے، تو اب تم بھی جو ہے ہم سے جو غیر واقف ہے جو ہے اسی کی طرح دعا کریں گے کیا؟ انہی کی طرح ہم سے مانگتے سوال جواب میں پڑے رہیں گے؟ نہیں، تم اب یہ منزل سے آگے آ گئے. تو لہذا اب تم جو ہے جو عام جو بشری عادات ہیں اس کے مطابق سوال نہیں کرنا، اور دعا کے متعلق امر الہی کی طرف اس کا خیال نہ آئے، کیونکہ اس طرح سوال کرنا ان کے عقیدے کے حساب سے شرک ہو جاتا. اب اس کو سمجھنا ہے تو بہترین مثال آپ کے سامنے شہادت حسین علیہ السلام ہے. کیا میرے آقا حسین اللہ سے بولتے کہ اللہ میری اولاد کی جو ان کی شہادت کو ٹال دے؟ نہیں ٹالتا اللہ. تو وہاں پر بشری تقاضوں سے پاک تھے وہ لوگ کہ زندگی مانگ لینا، اس سے کر کے اپنی جانوں کی حفاظت کر لینا، اس سے بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے وہ. وہاں پر رضا الہی مقصود تھی، اپنے لیے مانگنا وہ مناسب نہیں سمجھے. نہ اپنی اولاد کی جان کی بچنے کی دعا کرے، نہ خود کے جان کی بچنے کی. اب بتائیے یہ کون سا مقام ہوتا؟ بشری تقاضے تو یہ ہوتے کہ انسان چاہتا کہ بھئی میں بات چیت کر کے مصالحت کر کے معاملے کو رفع دفع کر کے اپنی جان بچاؤں، اپنی آل اولاد کی حفاظت کروں، ان کو جو ہے ان کی زندگی کی حفاظت کروں. یہ بشری تقاضے ہے. اور یہ بشری تقاضے کے خلاف ہے نا کہ خود پورا خاندان سامنے شہید ہو گیا اور پیچھے عورتیں، معصوم بچے عورتیں ہیں. یہ کون سا عمل ہے اب یہ بشری عمل کیسا ہوا؟ نہیں، یہ اہل معرفت کا عمل ہے. جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ بتائے کہ جب دوستی کرے تو اب دوست کے اوپر چھوڑتے، ہم اپنی مرضی، ہم اپنی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے. پیاری بات ہے نا. اور شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک طالبین عارفین کی راہ میں قدم قدم پر اور ہر حال میں موجود رہتا. دیکھیے جیسے اب ہم لوگ تو واقف نہیں ہیں، مگر اہل حکمت لوگ بولتے کہ بھئی اللہ معاف کرے، ہم سے روز مرہ میں کئی باتوں میں شرک ہو جاتا. اگر ہم ایک ایک بات کو بیٹھ کے دن سے صبح سے شام تک ہمارے اعمال کو ہم غور کریں تو پتہ نہیں جو ہے کئی وقت ہم سے شرک سرزد ہو جاتا. مگر چونکہ وہ شرک چھپا ہوا ہے، وہ شرک جو ہے وہ اس میں، تو لہذا وہ شرک خفی ہوتا. تو ہمارے لیے شرک خفی معاف ہے،
کیونکہ بھائی ہم عمدن جان بوجھ کے یا کسی خاص طور سے ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنی ضروریات کے حساب سے اپنے دنیاوی مطالبات کو پورا کرنا ہو یا کسی معاملے کی وجہ سے وہ ہم سے ہو جاتا ہو۔ اہل اللہ کے پاس شرک خفی بھی گناہ کبیر ہو جاتا، تصور میں بھی اگر شرک ہے تو ان کے لیے گناہ ہے، خیال میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اہل معرفت ہے، یہ اہل معرفت ہو گئے۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ اس حال میں بھی ان کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ بزرگوں کا قول ہے، ابرار کی نیکیاں، یعنی ابرار بنے بہت اولیاء اللہ، صالحین، جنتی لوگ، ابرار کی نیکیاں مقربین کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مقربین جس کو شرک و ریا کا حکم دیتے ہیں، وہ دوسرے اسے عین توحید و اخلاص جانتے ہیں، اور ساری گفتگو کا تعلق اس صورت سے ہے کہ عارف بے امر الہی اپنی طرف سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جاننے والا بغیر اللہ کی مرضی کے سوال اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ فرق یہ ہے کہ نماز اور روزے میں احکام ظاہر کا تعلق ہے اور یہاں احوال باطن کا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوا کہ بارگاہ خداوندی سے عارف کے ساتھ وعدہ ہونے کے باوجود، یعنی اللہ والے کے ساتھ وعدہ ہونے کے باوجود دعا و قبول اور وعدہ وفا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف ہے، جو کہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ ایک سوال ہے، تو اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ فی الواقع وہ وعدہ دنیا یا آخرت کے کسی وقت پر موقوف ہو، اور اگر وقت معین بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی شرائط و قید ہو جس پر بندے کو اطلاع نہ دی گئی ہو۔ اگرچہ اگر یہی شرط ہو کہ بندہ سوال نہ کرے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے بندہ بھی اسی سے واقف ہو۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندوں کی نظر میں سطوت ربوبیت باقی رکھنے اور احکام عبودیت کی پابندی کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ سر و کتمان کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نے ادب کا مظاہرہ فرمایا۔ رسولوں کو وعدہ حق تعالیٰ پر جزم وثوق ہوتا ہے کہ انہیں خوف نہیں ہوگا، اور دشمنان دین کے مقابلے میں یقیناً ان کی مدد کی گئی، اسی لیے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ۔ پھر علم باری تعالیٰ کی وسعت اور بندے کی اس پر عدم اطلاع و احاطے کے پیش نظر فرمایا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي۔ پھر وعدہ صادقہ پر عدم وثوق کے توہم کو دفع کرتے ہوئے اور وسعت علم باری تعالیٰ کی طرف تحقیق کی نظر کرتے ہوئے فرمایا وسع ربی کل شیء علما۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء و مبشرین کا خوف، انبیاء و مبشرین یعنی خوشخبری سنانے والوں کا جو خوف ہے، وعدہ حق و جل و علا پر عدم وثوق کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ان کا جو خوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل نہیں ہونے کی یا اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شان بے نیازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے سمجھ لو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کے پیش نظر ہی سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر کے دن فرماتے تھے اے اللہ، اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا
تو زمین پر تیری پرستش کون کرے گا؟ اس دوران بارگاہ نبوت کے مقرب، وہ گاہ و بیگاہ کے محرم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو قسمیں دینا چھوڑ دیں، سوال موقوف فرما دیں، اور جمع خاطر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر آپ کی نصرت اور تمام ادیان پر آپ کے دین کا غلبے کا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اتم و اکمل ہے، مکمل ہے، یعنی یہ گمان نہ کرنا اور نہ ہی یہ گمان کا مقام ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وعدہ ربانی پر زیادہ وثوق تھا۔ حاشا للہ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دینا مقام ادب اور علم باری تعالیٰ کی وسعت اور اس کی شان بے نیازی کا خوف پیش نظر تھا، اور صفات حق کی معرفت، مقام معرفت کی حقیقت اور بارگاہ رب العزت کے ملاحظہ میں یہ مقام عرفہ و اعلیٰ اور اتم و اکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرے اس کے متعلق سوال اور جو فرمائے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس کا ارادہ فرماتا ہے حکم دیتا ہے، جیسا کہ محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سروں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو اس راہ میں چوں و چرائے کی گنجائش کب ہو سکتی ہے؟ اب نقطے کو ہم نے اپنے رسالے میں یہ تحقیق بھی وہاں درج ہے، واللہ عالم۔ یعنی یہ بیان ہے کہ بھئی دیکھیے، گفتگو سمجھیے آپ کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو زمین میں تیری پرستش کون کرے گا، اور صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں۔ معاملہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم دینا اللہ تعالیٰ کی وسعت اور اس کی شان بے نیازی کے خوف پیش نظر تھا، اور صفات حق وہ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ وہ صفات کی معرفت ان کو حاصل تھی، مقام معرفت کی حقیقت اور بارگاہ رب العزت کے ملاحظے میں یہ مقام و عرفہ ان کو نصیب ہوا تھا۔ تو اس یقین کے اوپر وہ دعویٰ کرے کہ مولا یہ تو بچنا ہی ہے، تیرے لیے دنیا میں اگر دین کی تبلیغ ہونا ہے تو یہ لوگوں کا بچنا ہی ہے۔ اب صدیق وہ یقین کی منزل تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کو تسلی دینا ہے وہ امید کی منزل تھی، وہ انہوں امید دلا رہے تھے، اور یسوع اللہ یقین کے ساتھ بول رہے تھے کہ ایسے ہونے والا ہے۔ تو یہ معرفت کی باتیں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے، تو اہل یقین اہل معرفت کی دعا قبول نہیں ہونے کے جو آپ جو موضوع جو عنوان جو بنائے آپ جو اپنا مقالے کا، تو اس میں یہی ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں نہیں ہونا ہے کہ استغفر اللہ ان کی دعا وہ لوگ اپنے حق میں دعا نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے لیے، کیونکہ اپنے لیے دعا اس لیے نہیں کرنا پڑتا ان کو کہ جس کے دوستی ہے انہیں خود دیکھ بھال کر رہا، انہیں خود ہماری دیکھ بھال کر رہا، ہمارے اوپر اس کی نظر ہے، تو میں اپنے لیے کیا کروں؟ اب میں تیری دوستی کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا، کیا کروں گا؟ میں آپ کے لیے کروں گا۔ یہ بات کہاں ہوئی کہ وہ دوسروں کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی؟ نہیں، دوسروں کے لیے تو ہم قبول، کیونکہ انہیں فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کو جو ہے خوف و حزن ملال نہیں دیتا، تو وہ لوگ بے نیاز ہو جاتی ہے دعاؤں کی دنیا سے۔ اب یہ دعاؤں کی دنیا جو ہے یہ بشری تقاضوں کے تحت ہوتی ہے،
اور جو اہل معرفت ہوتی ہے ان کے لیے دعا کا وقت ہی کہاں ہے، اس کے ساتھ اس کو دیکھنے، اس کی معرفت میں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ جو ہے یہ دعاؤں میں پڑے رہے۔ بس دعا تو آدمی وہی اسی کرتا ہے کہ جو دور رہتا۔ تو جب تک جو ہے، اب چونکہ قرآن شریف میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ احکام قرآن ہے اور انبیاء علیہ السلام، تو مگر دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امت کے لیے ترغیب ہے کہ تم اپنے خدا سے ہمیشہ وابستہ رہو، اس طریقے سے کہ جب تم اگر دوری ہو تو دعائیں کرو، قربت کی دعائیں کرو، تمہارے لیے جس کی تنگی ہوئے اس کے لیے دعا کرو۔ مگر اہل معرفت کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت کی نہیں ہے۔ جو اہل معرفت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے مثال کے طور پہ ایسے ہے کہ جیسے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل گئے کہ چلو اللہ کے راستے میں عبادت کے لیے نکل گئے، تو جب جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے تو دیکھے تو ان کے جیب میں کچھ، میں سمجھتا ہوں کچھ دینار یا کچھ درہم باقی رہ گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ تو انسانی طبیعت ہے کہ تو اب جیسے بولے کہ یہ آس باقی ہے، اسی وجہ سے میرے کو جو ہے بھوک کا غلبہ ہے، تو وہ نکال کے بھی پھینک دیے، وہ نکال کے بھی زمین پہ پھینک دیے، اور ہر قدم پہ جو ہے نفل ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ خیال تیرے رہتے ہوئے میرے کو یہ خیال کیوں آیا، تو اس کا کفارہ ادا کرنا تھا، تو آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے گئے، بولے 4 سال جنگل میں گزارا کریں آپ، 1 درہم 1 دینار جیب میں نہیں ہے، اور کوئی مخلوق قریب نہیں ہے، صرف جنگل ہے۔ 4 سال حضرت خضر علیہ السلام ان کو جنت سے میوے لا کے کھلاتے رہے۔ تو اہل معرفت کو جب یہ یقین ہو جاتا کہ دوست کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دوست ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو ان کے لیے یہ تمام، اب ظاہری لوگ جو ہے، ظاہری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ اچنبھا یا غیر یقینی باتیں سمجھ میں آتی ہے، بالکل جو ہے ان کے لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی گفتگو ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی محدود دنیا میں، اپنے محدود وسائل میں جو ہے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تمام چیزیں دین کو جو ہے وہ اپنی دنیاوی تجربات اور اپنے علم کے تحت لا کے سوچنا چاہتے نہیں۔ یہ دنیا جو ہے اس کے باہر کی دنیا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے اشارے ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بہت دولت مند یا کوئی بڑے عہدے، یعنی کسی وزیر یا صدر یا کوئی بڑے عہدے کے آدمی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے رہے، تو آپ بھوک نہیں لگتی اس وقت، کیونکہ وہ صحبت کا مزہ آپ کو، کیونکہ اس کی صحبت کی آنے والی جو کامیابی ہے، وہ صحبت سے ملنے والی آپ کو دنیاوی زندگی کا جو مزہ ہے، وہ آپ کو ظاہری بھوک کو دبا دیتا، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ بھئی اگر میں ان کے ساتھ اتنے گھنٹے گزارا، یہ وزیر اعظم کے ساتھ، یہ وزیر کے ساتھ، یہ صدر کے ساتھ، یا بڑے آدمی کے ساتھ، تو یہ جو میرے تعلقات بڑھیں گے، یہ تعلقات میں وسعت ہوگی، یہ تعلقات میں جو پختگی ہوں گی، تو اس سے میرا کل بڑا کامیاب ہوگا۔ تو وہ کل کی کامیابی میں آپ کی آج کی بھوک آپ دبا لیتے، اور وہ بھوک کا اظہار بھی نہیں کرتے آپ۔ تو جب آپ دنیاوی خواہشات میں آپ کی یہ چیز کیفیت پیدا ہو سکتی، تو جس کے سامنے اللہ کی دوستی ہے، جس کے سامنے اللہ کی معرفت ہے، اس کو لے آ کے آپ بھوک پیاس تنگی میں گھسڑتے آپ، غلط باتیں ہیں نا۔ تو سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جب ہماری آج بڑی ہو جاتی ہے، ہم کو امید ہو جاتی کہ فلاں آدمی کے ساتھ جو ہے زیادہ ٹائم گزرنے سے ہماری یہ چیز کامیاب ہو سکتی، ہمارا یہ مقصد حل ہو سکتا، تو اس وقت نہ آپ کو بیوی بچے یاد آتے، نہ دوست یاد آتے، نہ کوئی چیز یاد آتی، بس یہی ہے کہ بس زیادہ وقت اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کل اس کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ تجربے کی بات ہے یا نہیں ہے؟
ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو جب آپ کے لیے یہ ہو سکتا تو اللہ والے کے لیے یہی چیز کو انہیں اللہ کے ساتھ ہے، تب انہیں کیوں دنیا کے بارے میں سوچیں گا؟ تو اسی لیے وہ دعاؤں سے بے نیاز ہو جاتا، اب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ الطیبین والطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی، ان کے کلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں جو ہے ہماری ہدایت کا، ان کی تعلیمات کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ان کی تعلیمات سے، ان کی روحانیت سے اللہ ہماری دنیا، ہماری خبروں، ہماری آخرت میں ہمارے لیے منیس و مددگار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔